السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ زما پارک کا مسئلہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے۔ زما پارک کے حوالے سے مختلف لوگوں کی اسٹیٹمنٹس ہیں، کئی غلط ہیں، اور جو پولیس کا دعویٰ ہے اور جو انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے وہ ابھی تک سسٹین کرتا ہے کہ زما پارک میں دہشت گرد جو کہ کیونکہ انہیں دہشت گرد اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے جو واقعات میں دہشت گردی ہوئی ہے اس میں ملوث ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، ایک وہ کرمنلز ایلیمنٹس ہیں جو ایکچول دہشت گردی کرتے رہے ماضی میں بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زما پارک میں KPK سے بڑی مدد لی گئی ہے، وزیرستان سے بڑی مدد لی گئی ہے، افغانستان سے بڑی مدد لی گئی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ کراچی ہو تو وہاں پر PTI میں جو وہ طبقہ جو افغانیوں کا طبقہ ہے وہ زیادہ آ کر، ہم لاہور میں دیکھتے ہیں کہ بنا KPK اور افغانیوں کا یہ الغار ہوتی ہے۔ اب پشاور میں تو آلریڈی وہاں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پکڑے بھی گئے، بہت سارے افغانی پکڑے گئے، بہت سارے آپ کے افغان سے تحریک طالبان کے لوگ پکڑے گئے۔ تو کوئی بھی صوبہ ہو، چاہے کراچی ہو، لاہور ہو، وہاں پر PTI کی سپورٹ میں آنے والے جہاں ایک مرزئی قائدیانی کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہاں افغان مہاجرین، افغان طالبان، تحریک طالبان کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے PTI اب تحریک طالبان کی جماعت بن کر رہ گئی، یہ نظر آتا ہے کہ ان کے سپورٹ میں۔ تو جو زما پارک میں 40 اراکین تھے اس میں PTI کے وہ لوگ جس میں خاص طور پہ اعظم سواتی ہے، مراد سعید ہے، وسام نیازی ہے، ایک اور نیازی ہے، اور چند ایسے دہشت گرد ہیں جو آلریڈی طالبان کے حوالے سے ہیں، چند ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے مرزئی کے حوالے سے ہیں، چند ایسے لوگ ہیں جو KPK سے آئے ہوئے ہیں، علی امین گنڈاپور کے ساتھی ہیں، جو کہ ایسا اسلحہ ان کے پاس ہے جو لائسنس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد عمران کو کور کیے ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اعلان ہوا اور ریٹ کی بات ہوئی تو اس میں سے لوگ بھاگے۔ ظاہر ہے وہ لوگ پہلے بھاگے جو کہ کرمنلز ایلیمنٹس تھے، تو وہ جب نکلے تو ان میں سے بہت سے لوگ گرفتار ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو KPK سے آئے ہوئے تھے اور گرفتاری جن کی ہوئی ہے۔ چند ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی صوبے کے ہیں لیکن وہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں۔ ابھی جو سب سے خطرناک چیز ہے، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک باپ تو بہت تکلیف میں ہوگا اور وہ ہوگا حفیظ اللہ نیازی، اور ان کی فیملی بھی تکلیف میں ہوگی، لیکن ان کے دونوں ان کا جو حسام نیازی اور ایک دوسرا اور نیازی ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، یہ دونوں میجر دہشت گردی میں انوالو ہیں اور ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے اسلام آباد میں اور لاہور میں جو آپ کے کورٹ لگے گی اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ کراچی کے حوالے سے ابھی فائنل نہیں ہوا ہے کہ کتنی کورٹ یہاں لگے گی، لیکن یہ بات طے ہے، قومی سلامتی کی نیشنل سیکیورٹی کونسلز نے بھی اس کو اپروو کر دیا ہے، کابینہ نے بھی اپروو کر دیا ہے، اور پاکستان قوم نے بھی اپروو کر دیا ہے کہ اس میٹر کو، کیونکہ جب آپ کی عدالتوں میں سہولت کاری ہو رہی ہو اور دہشت گردوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہو اور خود گورنمنٹ ریفرنس لے کر جج کی جو ہے وہ جاری ہو کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر عمران خان کو جس طرح ان کے اور ان کے ساتھیوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے عدالتوں میں، تو ایک طریقے سے تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عدالت کے یہ جج اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں، عدالت کے دوسرے ججز، عدالتیں، انصاف، قانون، حکومت، ریاست، عوام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل کلیئر ہے، یہ فرق ہے کہ عدالتوں کے چند ججز جو کہ ریلیف دے رہے ہیں ان کانسٹیٹیوشنل، ان لا، ایکسٹرا آرڈینری، ان پریسیڈنٹ، یہ ریلیف دے رہے ہیں عمران خان اور ان کے لوگوں کو، یہ واضح ہے، اور ان کے بارے میں آڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں خبریں بھی ہیں، ان کے اوپر الزامات بھی ہیں، ان کے اگینسٹ ریفرنسز بھی ہیں، ساری چیز موجود ہے۔ یہ ہے اور عمران خان ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت ہے، ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، عوام ہیں، اور جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے میرٹ کے ججز ہیں
جوڈیشری کا انصاف اور قانون ہے، آئین ہے، اس طرف سب اس طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو گویا یہ واضح ان کی موجودگی میں پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بہت ضرورت ہے، ورنہ یہ جو گروپ بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت طاقت میں کسی طریقے سے ہے، یہ ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی پکڑ میں آنے والے ہیں. یہ جس طرح حکومت پنجاب نے ایک جج کے متعلق ریفرنس تیار کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس اور 4 ججز کے بارے میں تو آلریڈی ریفرنسز ہے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا ہے. مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زما پارک میں جو رہ گئے ہیں اس کی لسٹ دی گئی عمران خان کو. عمران خان ویسے تو باہر کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں لسٹ دیں اور یہاں پر کوئی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن جب حکومت آتی ہے ریڈ کرنے کے لیے تو عمران خان چیختے ہیں، چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ جی تقدس بحال ہو رہا ہے، تقدس پامال ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور میڈیا کے خاص طبقے کو لا کر انہوں نے چند جگہ دکھا دیا کہ دیکھیں جناب یہاں تو کوئی بھی گناہ گار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے، سیاہ کار نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے. لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی جگہ میں کسی ایک باتھ روم میں، کیونکہ ایک دفعہ عمران خان کے گھر جب پولیس آئی تھی تو عمران خان باتھ روم میں چھپ گئے تھے اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ دیکھیں جناب یہ سارے کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ باتھ روم میں تھے جو ہماری اطلاعات ہے. تو بتائیے 20-25 افراد کو کسی جگہ چھپانا کون سی بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اب تو کافی لوگ بھاگے ہیں اور پکڑے بھی گئے ہیں اور کچھ اور بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن ان میں جو میجر ڈیمانڈ ہے، جو کرمنلز ہیں، تحریک طالبان کے لوگ ہیں، اور جو عصام نیازی اور دوسرا ایک نیازی اور آپ کے اعظم سواتی اور مراد سعید، تو بڑی ڈیمانڈ ہے اور عمران خان کسی بھی صورت میں ان کو حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ یہ کلیش کسی وقت بنے گا جو بننے جا رہا ہے، اور پھر یہ عمران خان نے اسی لیے یہ ماحول پیدا کیا. دوسری طرف عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اہم ترین ڈیمانڈ ہے. میرے پروگرام میں ریحام خان اور روکڑی صاحب تھے، خرم روکڑی صاحب، ان دونوں نے پرزور مذمت کی کہ عمران خان کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان میں رہ کر اس نے قومی سلامتی، حالانکہ وزیر اعظم تھا، اس کے پاس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بہت سی سیکریسی اس نے ان کو خیال رکھنا ہے، لیکن اس نے خیال نہیں رکھا اور جو منہ میں آیا اس نے بکواس کی ہے، پوری دنیا میں بدنام کیا پاکستان کو اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بدترین خلاف ورزی کی ہے، اس کے باوجود کہ وہ پاکستان میں تھے. تو یہ شخص جب پاکستان سے باہر چلا جائے گا اور پاکستان کے قانون سے باہر چلا جائے گا تو ان کا یہ خیال تھا کہ کتنی بکواس کرے گا، اور جبکہ اس کو فورن ایڈز وہاں موجود ملیں گے، اس کو وہ سارے کے سارے جو اس کے سپورٹرز ہیں، جو اس کے ایجنڈے کا فاؤنڈرز ہیں، جو پوری یہودی ایجنٹس ہیں، جو کٹر، جو پاکستان اینٹی ہے. میں یہودیوں کو، پاکستان کا ہر یہودی کو، ہر عیسائی کو، ہر ہندو کو پاکستان کا مخالف نہیں سمجھتا. یہاں تو مسلمان غدار ان سے زیادہ خراب ہیں، لیکن بہرحال ایک خاص طبقہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا جو پاکستان کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا ہے، اس کی ایٹمی طاقت کو، تو وہ طبقہ عمران کو فل سپورٹ کرتا ہے. یہ دنیا میں موجود ہے. اور پھر ایک اب طبقہ مرزئی ہے جس کے بارے میں انعام اللہ نیازی صاحب نے واضح کہا تھا کہ انگلینڈ میں جو بھی منظم پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہ جب طبقہ فنڈز اور یہ ان کو موقع ملے گا اور یہ دنیا میں جا کے چیخے گا اور کوئی روکے گا نہیں، کیونکہ وہاں کا قانون اس حوالے سے دوسرا ہے. تو پاکستان کے قانون سے نکل کر یہ شخص تمام سیکریٹ، کیوں وزیر اعظم تو رہے نا، تمام سیکریسی اور آل فال، یہ بھی نہیں کہ اس میں حقیقت ہو، آل فال جو خرافات ہے وہ بکے گا، کیونکہ جب یہاں بکا اور اس کا کچھ نہیں ہوا تو اس نے باہر جا کے کیا کچھ نہیں الزام لگانا ہے پاکستانی فوج پہ، سپہ سالار پہ، پاکستان کی حکومت پہ، پاکستان کی سسٹم پہ، پاکستان کی آئین قانون، پاکستان کے اداروں پہ، کس قسم کے الزامات. تو یہ میجورٹی آف دا لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، انہیں عمران خان کو باہر نہیں جانے دینا. عمران خان کو جو بھی ہے اس کا ٹرائل یہیں ہو، اگر باعزت بری ہوتا ہے تو یہیں سے بری ہو، اور اگر اس کے اوپر قانون کی گرفت میں آتا ہے تو اس کی سزا بھی یہیں ہونی چاہیے. ان کو باہر نہیں کسی صورت میں، کسی NRO کے تحت، کسی ریکویسٹ کے تحت، کسی دباؤ کے تحت عمران خان کو باہر نہیں جانا چاہیے. یہ تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے
کہ سنا یہ ہے کہ جی ان کا جو ابھی پچھلے دنوں گئے تھے یہ جیل میں جو ان کا میڈیکل ہوا ہے، وہ لوگ جو ڈیمانڈ کرتے تھے، وہ لوگ جو ان پر ایلیگیشن لگاتے تھے، وہ لوگ جو ان کے اوپر شدید ایلیگیشن لگاتے تھے کہ ان کے یہ مختلف چیزوں میں انوالو ہیں، اس کے شواہد 80% کے قریب آئے ہیں۔ 80%، سوچئے 80% آئے ہیں۔ تو میں نے جب وہ اہم ذرائع سے پوچھا کہ وہ آپ پبلک کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، تو یہ وقت پر چیزیں آئیں گی۔ بہت حیرت انگیز، حیرت ناک رپورٹس ہیں ان کی۔ جیسے اس کی رپورٹ آ گئی تھی جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا انڈائریکٹلی، کہ ان کے پاؤں میں کوئی گولی شولی نہیں ہے، ماں سوائے ایک زخم ہے جو فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے جس بندے نے کہا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ رینجرز نے جب ان کو اٹھایا تو آج تک وہ چل بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں۔ تو چنانچہ 8 مہینے تک وہ ویل چیئر پہ رہے اور دنیا کو یہ تاثر دیتے رہے، اور اس ادارے کو جو کہ شوکت خانم ہے جس کی سبھی عزت کرتے ہیں، وہاں پہ کینسر کا علاج ہوتا ہے، وہاں کے ڈاکٹرز کو، اس ہاسپٹل کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا انہوں نے، اور وہاں کے ڈاکٹر سے یہ کہلوایا کہ جناب ان کو اتنی گولیاں لگی ہیں، ان کو سوزش ہے، ان کو زخم ہو گیا ہے، ان کو فلاں ہو گیا، حالانکہ کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ آج پاکستان کی عوام شوکت خانم کے ان ڈاکٹرز اور اس ادارے کے اوپر بہت کوشچن مارک لے کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ تو عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ چند دنوں میں آ جائے گی۔ یہ ظاہر ہے چند اہم ترین لوگوں تک پہنچ گئی ہے، اس میں نیب بھی ہے، اس میں منسٹری آف انٹیریئر بھی ہے، اس میں ادارے بھی ہیں، یہ پہنچی ہوئی ہے۔ شاید عمران خان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کے اس انویسٹیگیشن میں کیا کچھ نکل آیا ہے۔ وقت بتائے گا، اور آنے والا وقت میں یہ جو ان کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب عمران خان کا جو منصوبہ تھا وہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ملک سے باہر جائیں، اور پھر ملک سے باہر بیٹھ کر وہ اپنے ملک کے اہم ترین اداروں پہ، موجودہ آرمی چیف پہ، موجودہ فوج پہ، پاکستان کی جوڈیشل سسٹم پہ، پاکستان کی پالیسیز پہ، ایٹمی میزائلز پہ اور دوسری اہم تنصیبات کے حوالے سے یہ وہ پروپیگنڈا کریں جہاں پاکستان کو بد سے بدترین جو ہے وہ وہاں افواہ اور پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ پورا ان کا منصوبہ ہے، کیونکہ وہاں ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی ملے گی اور ان لوگوں کی سپورٹ بھی ملے گی جو ان کے جس ایجنڈے کے تحت جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، ظاہر ہے وہاں ان کو وہ سب سپورٹ ملے گی۔ تو یہ منصوبہ ہے جس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ قطعی ان کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے، ان کا ٹوٹل ٹرائل یہاں ہو اور ان کو یہیں رکھا جائے، کیونکہ جتنے کیسز اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ جیل بھی جائیں گے، یہ آپ کی ایک دفعہ نہیں کئی چیزوں میں جیل جائیں گے، اور یہ ان کا جو آپ کی نااہلیت ہے وہ بھی کنفرم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کچھ سہولت کار سپورٹ کر رہے ہیں، یہ چیز رکی ہوئی ہے، لیکن اب سہولت کاری کی باری ہے، کیونکہ اب سہولت کاروں کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر دانش دیجیے، اللہ حافظ۔